جو غیر محرم ہے یہ تیرے لیے ان سے پردہ کرنا ہو۔ اللہ کے رسول، اللہ نے تو انہیں ہمارے بیٹے قرار دیا ہے، ہاں ان سے پردہ کا حکم دیا گیا۔ میں کوئی بات سمجھا سکا؟ منہ بولے بیٹے، منہ بولے بھائی، پردہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ کس کی تقلید میں کیا کر بیٹھے؟ میں نے دو باتیں، ایک داڑھی کے حوالے سے ایشو کو اٹھایا ہے اور ایک پردے کے حوالے سے ایشو کو اٹھایا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس پر عمل کرنے کے لیے کوئی ٹکا پیسہ لگتا ہے؟ جی نہیں لگتا ٹکا، کوئی محنت بہت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کی داڑھی تو خود بخود آنی ہے یا آپ نے اگانے کے لیے کوئی مشین لگانی ہے؟ خود بخود آئے گی کہ نہیں؟ بلکہ مشین لگا کے تو آپ کاٹتے ہیں، پیسہ لگا کے تو اسے کاٹتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ صرف اس لیے کہ دنیا کے اندر ہم ماڈرن کہلا سکیں، اندر کے شکست کو کہا۔ بی بی پردہ تو کرتی ہے باقی سارا، اتنا چہرہ ڈھانپتے ہوئے موت آتی ہے، کہیں لوگ یہ نہ کہہ دیں یہ محمد رسول اللہ کی غلام، لوگ کہیں یہ الزبتھ کی طرح ہے، نرملا کی طرح ہے، فلاں کی طرح ہے، شکنتلا کی طرح کی ہے، اس کی بیٹی ہے۔ مجھے بتائیے آپ کو کس پہ فخر ہے؟ شکنتلا کی بیٹی ہونے پر؟ جیرارڈ فورڈ کی بیٹی ہونے پر؟ ہمیں تو فخر یہ ہونا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ساری باتیں ایک طرف، جب اللہ کا اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر فرار کا کوئی رستہ ہے؟ ہم نے اسے پڑھا ہے کہ پھر دل کے اندر حرج بھی محسوس نہیں کرنا۔ اگر اللہ اس کے رسول کو فیصلہ کر دے تو جملہ یہ ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، وہ اپنے دل کے اندر پھر حرج بھی محسوس نہ کریں، سمعنا واطعنا، یوں کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یہ رویہ تھا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ جو اس کی مخالفت کرے گا دل سے مانتا ہوگا کہ نہیں، میری بیٹیاں جہاں جو سامنے بھی بیٹھی ہیں، جو اپنے چہرے کو ننگا رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں، دل سے مانتی کہ اللہ کا کہنا ماننا چاہیے، لیکن ڈھانپیں گی نہیں۔ ایک مولوی نے کہتے ہیں منہ ٹاک نہیں، یہ مولوی صاحب کا کہنا ہے، یہ رسول اللہ کا، یہ رسول اللہ کا کہنا ہے، یہ اللہ کا ہے، نہیں ڈھانپیں گی پھر۔ اور پھر اپنے آپ کو دوسروں سے ماڈرن سمجھیں گے، اور شیطان کا ایک اور حملہ ہوگا۔ اگر میں نے خاور بٹ کے کہنے پہ منہ ڈھانپ لیا، میں نے خاور بٹ کے کہنے پہ داڑھی رکھ لی، تو یہ تو اس کے کہنے پہ رکھی تو یہ تو مجھے گناہ ہو جائے گا۔ میں تو جب میرا دل مانے گا تب رکھوں، جب اللہ کا حکم کوئی سنا دے تو پھر دل مانے گا تو رکھیں گے، یا کہ اس کے حکم کی اطاعت فوراً کرنا ہے؟ جی ایمان کس کا تقاضا کرتا ہے؟ تو پھر یہ کہنا کہ جناب اچھا میں داڑھی رکھوں کہ نہ رکھوں، یہ سوچنا بھی باقی رہ گیا ہے، پردہ کروں کہ نہ کروں۔ اور جتنے لوگ اس کے باوجود اس پر قائم رہیں گے، ان کے اندر کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ سمجھیں گے کہ مولوی بیوقوف ہے، اسے صحیح بات کا نہیں پتا، میں بڑا زبردست ہوں۔ تو یہی میں نے کہا تھا نا کہ فاسق اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا۔ قیامت کے روز یہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اور دنیا میں قرآن حکیم سے سمجھ آئے گا؟ جی بولیے، میں اس کو بتا چکا ہوں آپ کو۔ یضل بہ کثیرا، اسی کتاب مبین کو پڑھ کے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں گمراہ ہوتے سوائے لوگوں کے جو فاسق ہے۔ یہ ہدایت تو صرف متقی کو دیتی ہے، اور متقی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ اس کے رسول کا حکم کے اوپر پہلے ان سے پوچھتا کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ میں بات واضح کر سکا؟ ایسی ہستی کو فاسق کہتے ہیں۔ فاسق، کفر کیا ہے اور کافر کسے کہتے ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ہستی جو دل سے بھی
اور زبان سے بھی اور جسم کے اعضاء کے ساتھ بھی عمل کرتی ہے وہ مومن ہے، اور جو اس پہ عمل نہیں کرتی لاپرواہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، وہ عاصی اور گناہگار ہے، اور جو جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اور اس پہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتی ہے، وہ ہستی فاسق ہے، اور وہ ہستی جو کہ اپنے اس فعل کو اپنے تک محدود رکھتی ہے اسے فاسق کہا ہے۔ لیکن جو اپنے اس معاملے کو دوسروں تک لے جائے، نہیں نہیں ہم نے مولوی نہیں بننا، داڑیاں نہیں رکھ سکتے، ہم یہ پردے نہیں کر سکتے، باقاعدہ جلوس نکالیں کہ ہم نے عورت کو پردے کی قید سے آزاد کروانا ہے، ایسے لوگوں کو فاجر کہتے ہیں۔ اب پھٹ پڑے، فجر کہتے ہیں پھٹ پڑنے کو، کہتے ہیں فجر طلوع ہوئی، کیا مطلب؟ پھٹ پڑی، سورج کو پھٹنا کو کہتے ہیں فجر کا طلوع ہونا، یہ پھٹ گئے ہیں، یہ نکل آئے ہیں، اور جو ان کی قیادت کرتا ہے اسے طاغوت کہتے ہیں۔ اور ائمہ طاغوت کے لیے قتل کے لیے جہاد کے لیے حکم نہیں دیا کہ ائمہ طاغوت سے جہاد کیا جائے، ائمہ طاغوت کے لیے کہا انہیں قتل کیا جائے، ان کی سزا قتل ہوتی ہے۔ غلطی عام انسان سے ہو تو کوئی بات، اس کو سمجھایا جاتا ہے، وہ بار بار کہے اسے ڈرایا جاتا ہے، وہ بار بار سمجھانے کے اوپر بھی پھٹ پڑے پھر بھی اسے سمجھایا جاتا ہے۔ لیکن کوئی باقاعدہ پلان کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہ اللہ نے کہا کہ وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹک کر رہنا، وہ دلائل کی دنیا میں لا کے لوگوں کو کہ آؤ تمہیں آزادیاں دلاتے ہیں، باہر نکلو، اور انہیں باہر لے آئے۔ تمہیں مولوی نے کیا کر دیا ہے دوپٹے کے اندر، برقعے کے اندر، چادر کے اندر، اس کے اندر کیا کیا، آؤ ہم تمہیں آزادیاں دلاتے ہیں، وہ ہنا جرانیاں ہوں، ان کے لیے پھر اللہ نے کہا اسے طاغوت کہتے ہیں، اور طاغوت کے لیے کہا ہے ائمہ طاغوت کو قتل کیا جائے۔ اسلامی حکومت ہو تو ان کے ساتھ یہی سلوک، جو لوگوں کو بگاڑ کی طرف باقاعدہ انگلی پکڑ کر لے کر جاتے۔ اور مجبوری کا عالم یہ دیکھیے کہ ہم نے غیروں کو راضی کرنے کے لیے این جی اوز اتنی بنا لی ہیں اپنے ملک کے اندر، جو غیر ملک سے پیسہ لے کر یہاں پر کام کر رہی ہیں۔ اتنی این جی اوز، کل ہی کے اخبار میں ڈاٹا تھا، یورپ کے اندر پوری اکٹھی کر لی جائیں این جی اوز، پاکستان میں اس سے بھی زیادہ، پوری یورپ کی نسبت صرف پاکستان کے این جی اوز زیادہ۔ اور جو غیر ملکی سرمایہ کے ساتھ غیر ملکی افکار کو پھیرانے کے لیے اس ملک میں کام کرتے ہوں گے، خدا لگتی کہ یہ کسی پھر غدار کی اور کسی جاسوس کی ضرورت رہ گئی ہے؟ امت کو کہاں سے کہاں لے گئے؟ کافر ایسی ہستی کو کہتے ہیں جو نہ دل سے اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو مانتی ہو، نہ زبان سے اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو تسلیم کرتی۔ پھر سے میں کہتا ہوں، کافر ایسی ہستی کو کہتے ہیں جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اتھارٹی کے طور پر نہ اللہ کو مانتی ہو، نہ اس کے رسول کو مانتی ہو، نہ زبان سے اقرار کرتی ہو، نہ دل سے اقرار کرتی ہو، چاہے جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ اس پر عمل کرتی ہو جو اللہ اس کے رسول کہتے ہیں۔ میں بات سمجھا سکا؟ وہ زبان اور دل سے نہ مانتی ہو، چاہے وہ ساری باتیں کرتی ہو جو اللہ اس کے رسول کہتے ہیں۔ کسی ہندو کو دیکھا اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہ بیٹا آج سے جھوٹ بولا کر، بیٹا خیانت کیا کر؟ کبھی سنا آپ نے؟ وہ بھی کہتے ہیں سچ بولا کر، عیسائی بھی کہتا ہے سچ بولا کر، یہودی بھی کہتا ہے جھوٹ نہ بولا کر، یہودی بھی کہتا ہے امانت میں خیانت نہ کیا کر۔ یہ ساری باتیں وہ سمجھاتا ہے جو اللہ اس کے رسول کہتے ہیں۔ خدمت خلق کے حوالے سے لارڈ میو نے جو اتنا بڑا میو ہاسپٹل قائم کر دیا ہے، کسی مسلمان کو تو ابھی یہ توفیق نہیں ہوئی۔ سر گنگا رام نے، گلاب دیوی نے جتنا بڑا کام اور کارنامہ کیا ہے، دوسرے لوگوں کو کم نصیب ہوا ہے۔ اور یہ محمد رسول اللہ نے وہ نظام دیا جس کے اندر خدمت خلق پائی جاتی ہے۔ خدا رکھتی کہیے کون سا عمران صاحب؟ نہ انالیسس کروائیں۔
نہ انالیسس کروائیں، نہ انالیسس کروائیں، میں کر دیتا ہوں، میں اسی کی بات کرتا ہوں، نہ انالیسس کروائیں مجھ سے، اگر آپ کہتے ہیں میں اس کا بھی انالیسس کر دیتا ہوں۔ میں تو ابھی کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا کام اس زمانے سے لے کر ابھی تک، مجھے ایک نام بتا دیں جو میڈم ٹریسا کے مقابلے کا، بتائیے مجھے، نام لے کر کہہ دیجیے۔ کام وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے، لیکن خدا لگتی کہیے کہ لارڈ میو کل جنت میں جائے گا، سر گنگا رام، گلاب دیوی کہاں جائیں گے یہ؟ اس لیے کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ کافر، یہ کافر ہے۔ انہوں نے زبان اور دل سے اس کا اقرار نہیں کیا، چاہے وہ نیکی کے کام کرے، وہ کام کرے جو اللہ اس کے رسول نے کہے ہیں، لیکن زبان اور دل سے اقرار نہ کرے، ایسی ہستی کو کافر کہتے ہیں، اور اس کا یہ فعل کفر کہلاتا ہے۔ میں بات سمجھا سکا یا نہیں؟ ایمان کا تعلق دل، زبان اور عمل سے۔ کوئی شخص اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو بھی تسلیم کرتا ہو، کوئی شخص اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو مانتا ہو کہ اللہ بہت بڑے، اور یہ بھی مانتا ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی شخصیتیں بہت بڑی، جو مقام اللہ کا ہے وہ اللہ کے مقام کو کسی اور کو بھی دیتا ہو، ایسے شخص کو مشرک کہتے ہیں، اور اس کا یہ فعل شرک کہلاتا ہے۔ میں اس کی پوری شرح کرنے کی بجائے، چونکہ جو میرے سامنے مخاطب ہیں میں صرف ان سے ہی گفتگو کر رہا ہوں، ان کے حوالے سے بات کو محدود کرتا ہوں۔ قرآن حکیم کی تو ایک ایک آیت کا آپ کو یقین ہے کہ نہیں؟ جی، اس کا ایک کا بھی انکار سارے کا انکار ہوتا ہے، وہ کفر ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ تو دل کے اتھا گہرائیوں سے مانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن حکیم میں جو کچھ ارشاد فرما دیا ہے وہ بین حق ہے اور وہی ٹھیک ہے۔ جو حکم کے مطابق باہر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے داڑیاں مونڈ رہے ہیں، کس کو اس کے مقابلے پر لے آئے ہیں؟ کس کی خاطر ننگے چہرے ہیں؟ کس کی خاطر داڑیاں مونڈی جا رہی ہیں؟ سود کا کاروبار کس کے کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ 58 سالوں سے اللہ کے علاوہ کس کے حکم کو مانا جا رہا؟ عدالتیں کس کے مطابق فیصلے کر رہی؟ یہ تو سب مانتے ہیں نا کہ کتاب اللہ میں کہا گیا ہے آج کا ماڈرن زمانہ اس کے ماڈرن خدا بنے ہوئے، یہ لات عزا اور منات کو نہیں مانتے، اس کے سامنے سجدہ کرتے، اس کے نئے خدا ہیں۔ میں صرف ان خداؤں کا تذکرہ کرنے لگا۔ عزت کون دیتا ہے؟ ذلت کون دیتا ہے؟ عزت بھی اللہ کے پاس اور ذلت بھی۔ میرے نفع کا مالک کون ہے؟ میرے نقصان کا مالک کون ہے؟ یہ پچھلے لوگوں کے کوئی اور ہوگا، شاید وہ بول نہیں رہے۔ توتی الملک من تشاء، ملک جو اقتدار کون دیتا ہے؟ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور اقتدار چھینتا کون ہے؟ یہ قوت کس کے پاس ہے کہ اقتدار دے اور اقتدار چھینے؟ کس کے پاس ہے؟ پاکستانی قوم پوری قوت کے ساتھ یہ دل سے نہیں مانتی کہ امریکہ جسے چاہتا ہے پاکستان میں اقتدار دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا۔ شرک اور کس کا نام؟ یہ بش سے پوچھنے والا حکمران میرے ووٹ کی قوت سے بنا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں، وہ جھوٹ کہتا ہے۔ میں اس ملک میں رہتا ہوں، زیادہ کوئی کہے گا کہ جناب جعلی ووٹوں سے بنا ہے،